جی السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر نائلہ ہے۔ آج ہم نے ایک بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک کے اوپر بات کرنی ہے کہ پریگنینسی کے اندر جو ہے وہ کووڈ کی ویکسین لگوانی چاہیے یا نہیں لگوانی چاہیے۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے کہ ویکسین ہوتی کیا ہے، اس کے بعد ہم بات کریں گے کون کون سی ویکسین پریگنینسی کے اندر لگا سکتے ہیں، اور اس کے بعد ہم اینڈ پہ ہماری ڈسکشن ہوگی کہ کووڈ کی جو ویکسین ہے ویدر وہ لگائی جا سکتی ہے یا نہیں لگائی جا سکتی۔ تو سب سے پہلے اب ہم نے دیکھنا ہے کہ ویکسین ہوتی کیا ہے۔ ویکسین بیسیکلی ہوتا اس میں یہ ہے کہ باڈی کے اندر ڈیڈ یا جو ہے وہ بہت ہی ویک وائرس جو کہ اس قابل نہیں ہوتا کہ وہ بیماری کو پیدا کر سکے، وہ باڈی کے اندر انٹروڈیوس کیا جاتا ہے۔ باڈی اس کو ایز اے اینمی کنسیڈر کرتی ہے اور اس کے اگینسٹ اینٹی باڈیز بنانے لگ جاتی ہے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ وہ جو وائرس ہوتا ہے وہ باڈی کے اندر بیماری تو نہیں پھیلا سکتا، لیکن اس کے خلاف مکمل طور پہ امیونٹی کو اجاگر کر لیتا ہے۔ جب کبھی ہمارے اندر جینون وہ جراثیم داخل ہوتا ہے تو ہماری باڈی آلریڈی اس سے ساتھ اویئر ہوتی ہے، اس کو پہچان لیتی ہے، اور فوراً سے کیا ہوتا ہے، اس سے پہلے کہ وہ جراثیم بیماری پیدا کرے اس کو کل کر دیا جاتا ہے، اور باڈی کا امیون سسٹم اس کو جو ہے وہ کلیئر کر لیتا ہے باڈی سے۔ تو یہ ہوتا ہے بیسیکلی امیون کا مقصد کہ وائرس کا ایک امیج پیش کیا جاتا ہے تاکہ باڈی ہمارے پاس اپنی امیونٹی کو ایکٹیویٹ کر دے۔ اب ہم بات کرتے ہیں پریگنینسی۔ پریگنینسی جو ہے وہ ایک امیونو کمپرومائزڈ اسٹیٹ ہوتی ہے، جس کے اندر ہوتا کیا ہے کہ جو ویک لائیو اٹینویٹڈ یعنی کہ ایسی ویکسین جس کے اندر بہت ہی ویک وائرس جو ہے وہ ہوتے ہیں، وہ ہم پریگنینسی میں نہیں دیتے، کیونکہ وہ ویک وائرس بھی بعض اوقات پریگنینسی کے اندر فل بلون انفیکشن کر سکتے ہیں۔ تو لہٰذا جو لائیو ویک وائرسز ہوتے ہیں ان کی ویکسین، جس میں کہ میزلز آ جاتا ہے، ممپس آ جاتا ہے، روبیلا آ جاتا ہے، MMR ویکسین، وہ ہم پریگنینسی کے اندر بالکل نہیں دیتے ہیں۔ لیکن جس کے اندر ڈیڈ وائرس ہوتا ہے، یا جو ہے جس کے اندر جو ہے وہ وائرس کا کچھ پارٹ ہوتا ہے، وہ ہم پریگنینسی میں دے سکتے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے کہ وہ مکمل بیماری کاز نہیں کر سکتا، لیکن امیونٹی کو اس کو ڈیفنس میکانزم کو ایکٹیویٹ کر لیتا ہے۔ اب کرتے ہیں بات کووڈ کی ویکسین۔ کووڈ کی جو ویکسین ہے اس کے اندر بیسیکلی جو کرونا وائرس ہے اس کا ایک پارٹ ہے، یعنی میسنجر RNA اس کا جو ہے وہ ہوتا ہے، اور جیسے ہی یہ ہماری باڈی کے اندر انٹر ہوتا ہے، ہماری باڈی اس کو ریکگنائز کرتی ہے اور اس کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے بعد اس کے اگینسٹ جو ہے وہ پوری اینٹی باڈیز کا ایک لاٹ بن جاتی ہے۔ اور جب کبھی جینونلی کرونا وائرس ہماری باڈی کے اندر انٹر ہوتا ہے تو وہ کیا ہوتا ہے کہ اس کے اگینسٹ آلریڈی امیونٹی موجود ہوتی ہے، تو جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ یا تو ہمیں کووڈ کا جو سویئر فارم ہے وہ ہوتی ہی نہیں ہے، یا اگر ہوتی ہے تو ہلکی پھلکی سمٹمز کے بعد پیشنٹ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ یعنی ہمیں فائدہ یہ ہوا کہ سویئر فارم آف کووڈ ہوگا ہی نہیں، اور اگر ہوگا بھی تو وہ بہت ہی مائلڈ ہوگا، سویئر نہیں ہوگا، سمپل ایک فلو کی طرح ہوگا اور آپ ٹھیک ہو جائیں گے۔ اب ہوا یہ کہ جب کووڈ کی ویکسین بن رہی تھی تو ظاہر ہے اس کے ابھی تک ہمیں ٹرائلز کے اندر یہ پتہ نہیں تھا کہ اس کے کیا فائدے ہوں گے، کیا نقصان ہوں گے باڈی کے اوپر، کیا اس کے ریئیکشنز ہوں گے۔ تو ان ٹرائلز کے اندر جو پرائمری ٹرائلز تھے ان کے اندر بیسیکلی جو ہے وہ کووڈ ویکسین جو ہے وہ پریگننٹ اور لیکٹیٹنگ مدرس کو نہیں دی گئی۔ تو اس لیے جو ہے وہ ہمارے پاس ظاہر ہے کہ وہ ڈیٹا موجود نہیں ہے۔ لیکن جب کووڈ کے پرائمری ٹرائل کے رزلٹ آئے تو پتہ چلا کہ یہ ویکسین ہیومنس کے اندر بالکل سیف ہے، اور ان کا جو ہے وہ دی جا سکتی ہے، اور بلکہ جو سمپل فلو شاٹس ہوتے ہیں وہ 60 سے 65% افیکٹو ہوتے ہیں، اور جو کووڈ کی ویکسین ہے وہ الحمدللہ 90 to 92% کیسز میں بہت اچھی افیکٹو ہے۔ یعنی یا تو وہ آپ کو کووڈ ہونے ہی نہیں دیتی، اور اگر ہوگا تو وہ ہلکا نزلہ زکام ہوگا اور اس کے ساتھ آپ ریکور کر جائیں گے، سویئر نمونیا کی شکل وہ اختیار نہیں کرے گا۔ اب بات آتی ہے کہ اف یو آر پریگننٹ تو کیا آپ کو کووڈ کی ویکسین لینی چاہیے؟ تو اس کے دو اسپیکٹس ہیں۔ اگر آپ کی پریگنینسی ابھی فرسٹ ٹرائمیسٹر میں ہے، یعنی کہ آپ ابھی 14 ہفتے سے نیچے ہیں اور آپ کا بچہ ایمبریوجینیسس فیز میں ہے، تو ہم آپ کو ریکمینڈ کرتے ہیں کہ آپ کووڈ کی ویکسین نہ لیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ وہ پیریڈ ہوتا ہے جس کے اندر بچے کے اندر بناوٹ ہو رہی ہوتی ہے، اور کوئی نہ کوئی بناوٹی نقائص ہونے کا جو ہے وہ امکان ہوتا ہے۔ تو لہٰذا ان خواتین کو جن میں ابھی پریگنینسی بالکل انیشیل فیز میں ہے، ان کے اندر ہم یورنری پریگنینسی ٹیسٹ کر لیتے ہیں، اور ان کو تو بالکل بھی نہیں دیے جا رہی کووڈ کی ویکسین،
کیونکہ خدا نخواستہ اگر کوئی انوملیز یا کوئی بناوٹی نکائص سے پریگنینسی یہ ویکسین کرتی ہو تو اس کا جو ہے وہ رسک پیشنٹ کو نہ دیا جائے. لیکن اگر آپ کو سیکنڈ یا تھرڈ ٹرائمیسٹر ہے، یعنی آپ کا بیبی مکمل طور پہ بن گیا ہے اور آپ کا سیکنڈ یا تھرڈ ٹرائمیسٹر چل رہا ہے، تو آپ ایک چیز کو یاد رکھیں کہ اگر آپ پریگننٹ ہیں اور اگر آپ کو جینونلی کرونا وائرس ہوتا ہے تو آپ کے 4 ٹائمز زیادہ چانس ہے کہ آپ کو کرونا اگر ہوگا تو سویئر ہوگا، کیونکہ پریگنینسی کے اندر امیونٹی بہت لو ہو جاتی ہے. اور دوسری بات یہ کہ آپ کے 2 ٹائمز زیادہ چانس ہے کہ آپ اینڈ اپ ہوں گے وینٹیلیٹر کے اوپر. ظاہر ہے کہ باڈی اپنی کیپیسٹی سے زیادہ ورک کر رہی ہوتی ہے پریگنینسی کے اندر، تو اس لیے اس کے اندر اتنی کیپیسٹی نہیں ہوتی کہ وہ کسی اور جرمز کے اگینسٹ جو ہے وہ لڑے. تو لہٰذا ہم یہ ریکمینڈ کر رہے ہیں، جو ہیلتھ پروفیشنلز ہیں وہ یہ ریکمینڈ کر رہے ہیں کہ جو کووڈ کی ویکسین ہے یہ پورے وائرس سے نہیں بنی، اس کے اندر وائرس کا صرف ایک پارٹ ہے اور وہ بھی ڈیڈ ہے. تو بیٹر کہ آپ سیکنڈ یا تھرڈ ٹرائمیسٹر میں اگر آپ کے پاس ویکسینیشن اویلیبل ہے تو آپ ضرور ویکسینیٹ ہوں اور اس چیز کا فائدہ اٹھائیں کہ آپ کو کووڈ ہو ہی نہ، اور جو ہے وہ اگر ہو بھی تو بہت ہی مائلڈ ویرین کا ہو اور آپ کے اندر کسی بھی قسم کی کوئی کمپلیکیشن نہ آئے. لیکن اگر آپ فار ایگزامپل کووڈ کی ویکسین اگر آپ نے لگوا بھی لی ہے تو آپ نے 3 مہینے تک بالکل ویسے ہی SOPs کو فالو کرنا ہے جیسے کہ آپ پہلے کر رہے ہیں، کیونکہ کووڈ کی سیکنڈ ڈوز کے بعد، یعنی ایک فرسٹ ڈوز لگنے کے بعد جو سیکنڈ ڈوز لگتی ہے اس کے بھی کم سے کم 2 منتھس بعد جو ہے وہ پراپر امیونٹی جو ہے وہ اجاگر ہوتی ہے. تب تک آپ کے اندر اگر وائرس انٹر ہو جاتا ہے تو آپ بیمار ہو سکتے ہیں. کووڈ کی ویکسین کے مکمل افیکٹو ہونے کے لیے جو ہے وہ منیمم 1.5 منتھ اور میکسیمم 3 to 4 منتھس چاہیے ہیں. تو کم سے کم 3 مہینے تک آپ پراپر SOPs کو فالو کریں ایون اف یو آر ویکسینیٹڈ. اور آپ پریگننٹ ہیں اور آپ ویکسینیشن لگوانا چاہتے ہیں، یہ آپ کا فیصلہ ہے. بینگ اے ہیلتھ کیئر پروفیشنل آئی جسٹ وانٹ ٹو کیپ اٹ شور کہ سیکنڈ اور تھرڈ ٹرائمیسٹر میں کووڈ کی جو ویکسین ہے اٹ از ویری 90 to 95% افیکٹو کہ یہ آپ کو کووڈ سے بچا لیتی ہے. اگر آپ کا کووڈ آپ کے اندر انٹر بھی ہوگا تو وہ آپ کو بیماری نہیں پھیلا پائے گا، لیکن اگر کبھی وہ فار ایگزامپل بیماری کاز کرے گا بھی تو وہ ایک ہلکے سے فلو سے زیادہ جو ہے وہ نہیں ہوگی. اور اب آپ نے مجھے یہ بتانا ہے کہ آپ پریگننٹ ہیں تو کیا آپ ویکسین لگوا رہے ہیں یا نہیں لگوا رہے. اس کے متعلق آپ کو کوئی بھی معلومات چاہیے تو آپ میرے چینل کے میں جو کامنٹ سیکشن ہے وہاں پہ جا کے کامنٹس میں پوچھ سکتے ہیں اور اپنی رائے کا بھی اظہار کر سکتے ہیں. جب تک کہ میں بناتی ہوں نیکسٹ ویڈیو، تب تک کے لیے اللہ حافظ. کووڈ کے SOPs کو فالو کرتے رہیں، اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں، کیونکہ جو لوگ گھر سے باہر جاتے ہیں دے آر دا اونلی سورس جو کہ کووڈ کے ان کو جرمز کو گھر لے کے آ سکتے ہیں. تو اگر آپ SOPs فالو کریں گے تو وہ راستہ بھی کووڈ کا بلاک ہو جائے گا. جب تک کہ میں بناتی ہوں نیکسٹ ویڈیو، تب تک اللہ حافظ.